جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ورثاء کے لیے کچھ نہ کچھ وراثت چھوڑ کر جاتا ہے، جس کو مال کہتے ہیں۔ انبیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، جسے علم دین کہتے ہیں۔ شیطان کی بھی اسی طرح ایک وراثت ہے، جس کی لپیٹ میں آج ہمارا پورا معاشرہ ہے۔ اگر غور کریں گے تو ہر جگہ یہ شیطانی وراثت دیکھنے کو ملے گی۔ اس شیطانی وراثت کا نام ہے حسد کی بیماری، کیونکہ شیطان ہی اس کا بانی ہے، اور کائنات میں سب سے پہلا گناہ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی یہی حسد ہے۔ حضرت آدم سے حسد کیا اور نافرمانی کرتے ہوئے سجدے سے انکار کر دیا، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ یہی حسد کا ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ قسمت کی بات ہے کہ کسی کے مقدر میں انبیاء کی وراثت زیادہ آتی ہے اور کسی کے مقدر میں شیاطین کی وراثت زیادہ آتی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کی نعمت، عزت یا شرف، مقام و مرتبہ، علم، فضیلت اور برتری کو دیکھ کر جلنا یا برداشت نہ کرنا حسد کہلاتا ہے۔ اور اس کے 10 نقصانات ہیں، جن میں سے 3 نقصان دنیا کے ہیں اور 7 آخرت کے ہیں۔ ان 10 میں سے 5 کا ذکر امام ابو اللہ سمرقندی نے کیا۔ تو دنیا کے نقصانات میں پہلا نقصان یہ ہے غم لا ينقطع، کہ حاسد کو ایسا غم لاحق ہوتا ہے، ایسی پریشانی کہ ہمیشہ اس کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا اس کو۔ اور دوسرے نمبر پر مذمت لا يحمد بها، کہ اس کو ایسی مذمت ملتی ہے کہ جس کی تعریف نہیں کی جاتی، کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، تعریف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور تیسرا دنیا کا نقصان کہ یہ مرض ایسے ہے جو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، یا بعض اوقات انسان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک دیہاتی تھا جس کو خلیفہ نے اپنا مقرب بنا لیا، حتیٰ کہ اس کے گھر میں بھی آنا جانا ہو گیا۔ تو خلیفہ کا ایک وزیر تھا جو بڑا حاسد تھا، اس نے سوچا کہ اس دیہاتی کا کام تمام کرنا چاہیے، وگرنہ خلیفہ کے ہاں جو میرا مرتبہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس نے اس کے لیے یہ ترکیب کی کہ اس کو دعوت کی، اس دیہاتی کو، اور کھانے کے اندر بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ تو جب دیہاتی نے وہ کھانا کھایا اس کے منہ سے بدبو آنے لگی، تو وزیر نے اسے کہا کہ اب تو نے خلیفہ کے دربار میں نہیں جانا، کیونکہ تیرے منہ میں بدبو آ رہی ہے اور خلیفہ کو اس سے تکلیف ہوگی۔ چنانچہ ادھر سے اس نے خلیفہ کو یہ کہا کہ وہ جو آپ کا مقرب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بدگو ہے اور اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ دیہاتی خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیا۔ تو اب یہ دیکھ کر خلیفہ کو اور یقین ہو گیا کہ وزیر نے واقعی سچ کہا ہے، کہ یہ شخص میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ چنانچہ اس کو دیکھتے ہوئے اس خلیفہ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ فلاں گورنر کو جا کر دے دو۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا اقتل عنق حامل هذا الکتاب، کہ یہ جو شخص آپ کے پاس خط لے کر آ رہا ہے آپ نے اس کی گردن اڑا دینی ہے۔ چنانچہ جب وہ دیہاتی باہر نکلنے لگا خط لے کر تو باہر وہ وزیر کھڑا تھا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بادشاہ کا خط ہے، میں فلاں گورنر کو دینے جا رہا ہوں۔ تو وزیر کے دل میں آیا کہ اگر میں خط لے جاؤں تو مجھے انعام ملے گا۔ چنانچہ اس وزیر نے اس دیہاتی کو 2000 دینار دیے اور کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں پہنچاتا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں۔ چنانچہ اس سے خط لے لیا اور گورنر کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی گورنر نے دیکھا کہ اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس خط کے لانے والے کی گردن اڑا دو، اس نے بغیر پوچھے اس کی گردن اڑا دی۔ اب وہ دیہاتی اسی طرح کا دربار کے اندر دوبارہ حاضر ہونے لگا۔ چند دن گزرنے کے بعد خلیفہ کو سوچ آئی، لوگوں سے پوچھا کہ میں نے تو خط دیا تھا اس کو، اس کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ وزیر تو کب کا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو اس دیہاتی کو اس نے بلایا اور پوچھا کہ وہ خط کس نے آپ سے لیا؟ اس نے کہا کہ آپ کے وزیر نے لیا تھا۔ تو اس خلیفہ نے پھر پوچھا کہ آپ نے کیا وزیر کو یہ کہا تھا کہ خلیفہ کے منہ سے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے فرشتوں کو یہ پتہ نہیں ہے، میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ پھر اس نے ساری حقیقت کھولی کہ دراصل اس نے مجھے کھانا کھلایا جس کے اندر لہسن زیادہ استعمال کیا، میرے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نے خلیفہ کے سامنے نہیں جانا کیونکہ خلیفہ کو اس سے تکلیف ہوگی، اس وجہ سے میں نے آپ کے دربار کے اندر اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ دیا تھا۔
چنانچہ ساری بات سننے کے بعد خلیفہ نے پہچان لیا کہ واقعی قصور اسی کا تھا۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ حسد کا مرض ایسا تھا کہ جس نے وزیر کو اپنے انجام تک پہنچا دیا، اور نتیجتاً اس دیہاتی کو اس خلیفہ معتصم نے اپنا وزیر بنا لیا۔ تو یہ دنیا کے 3 نقصانات ہیں، اور آخرت کے 7 نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ معصیت لا یؤجر علیہا، یہ حاسد ہمیشہ ایسی معصیت کے اندر مبتلا رہتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور اس کے اوپر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے آخرت کے اعتبار سے کہ یسخط علیہ الرب، کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے حاسد کے اوپر۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے لا یکون موفقا عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس حاسد کو کسی نیک کام کی توفیق نہیں ملتی۔ اور آخرت کا چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے سنن ابی داؤد میں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح فرمایا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور 5واں نقصان حاسد کا یہ ہوتا ہے کہ دین کی تباہی ہو جاتی ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، فرمایا کہ یہ ایسی مرض ہے کہ جو مونڈ دینے والی ہے، صفایا کر دینے والی ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کو مونڈ دینے والی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کرنے والی ہے، دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے چھٹا نقصان یہ ہے کہ حاسد جب محسود کی برائی کرے گا زبان سے یا اس سے غلط معاملہ کرے گا تو اس وقت پھر حاسد کی نیکیاں محسود کے کھاتے میں چلی جائیں گی، یا پھر محسود کی جو برائیاں ہیں وہ حاسد کے کھاتے میں آ جائیں گی۔ 7واں اور آخری نقصان یہ ہے کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، یہ شیطان کا ساتھی بنتا ہے حسد کر کے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاسد عدو نعمتی متسخط لقضائی غیر راضٍ بقسمتی بین عبادی، کہ حاسد میری نعمتوں کا دشمن ہے، میرے فیصلے پر ناراض ہے، اور میں اپنے بندوں کے درمیان جو تقسیم کرتا ہوں اس پر وہ راضی نہیں ہے۔ محدث ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے معاملے میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ وہ شخص یا تو جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ اگر تو جنتی ہے تو جنت کے اندر جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے میں اسے حسد نہیں کرتا۔ اور اگر وہ جہنمی ہے تو فرمایا کہ جہنمی شخص کے اوپر حسد کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح کے پاس شیطان ایک مرتبہ گیا، کہنے لگا ایاک والحسد انہ سیرنی الی ہذہ الحال، کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نے ہی مجھے اس حالت تک پہنچایا ہے۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں جل رہے ہو۔